بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات السلام علیکم۔ آج میں حسب معمول وہی دو موضوع لے کر آیا ہوں۔ ایک تو نسبت کے حوالے سے ہے، یعنی تعلق کسی سے، اور ایک ہے پتے کی بات۔ دوسرے جو میرا موضوع ہوگا وہ ہے پتے کی بات۔ تو دیکھیے کہ جو لوگ نسبت کا انکار کرتے ہیں یا کسی سے روحانی تعلق کا انکار کرتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، تو ایسے افراد کے لیے یا ایسے افراد کے علم میں ہونا چاہیے کہ نسبت کسی کو بھی عام سے خاص بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جو لوگ نسبت کے منکر ہیں وہ ذرا بتائیں کہ گندم اور کنکر میں کتنا فرق ہے، لیکن کیا گندم خریدی جاتی ہے اور کنکر کا کیا حال ہوتا ہے، لیکن جب وہی کنکر گندم میں پستا ہے تو ان دونوں کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اس کی گندم کی تو جو اپنی قیمت ہے ہی، لیکن وہ کنکر بھی پس کر اس گندم کے ساتھ اسی گندم کی قیمت ہی میں فروخت ہو جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی اہمیت ہے نسبت کی۔ پھر دوسری چیز یہ دیکھ لیجئے کہ اینٹیں بنتی ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز جو گھر کے بنانے میں تعمیر میں استعمال ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا بنانے والا ایک ہوتا ہے، اس چیز کا میٹیریل ایک ہوتا ہے، اس کا انداز ایک ہوتا ہے، لیکن ایک اینٹ یا کوئی ایسی چیز وہ مسجد میں لگا دی جائے اور دوسری بیت الخلاء میں لگا دی جائے، تو آپ خود سوچیں کہ بیت الخلاء والی کو آپ چومیں گے یا ننگے پیر وہاں جانا پسند کریں گے، یا پھر جو مسجد میں لگی ہے چیز وہاں پر ننگے پیر جانا پسند کریں گے اور اس کو چومنا پسند کریں گے اور اس کی عزت اور تکریم پر مجبور ہوں گے۔ تو یہ دو ایسی عام دنیا کے حوالے سے ہی دنیاوی مثالیں میں نے اس لیے دی کہ ویسے تو قرآن کے حوالے سے بھی مثال دی جاتی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من ظلمات الی النور، کہ وہ نور اندھیرے سے نور کی طرف، روشنی کی طرف لاتا اللہ کا ولی، لیکن جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ صراحتاً ایک طرح سے اندھیرے میں ہی رہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو چیز رکھی اینٹ ہے مثال کے طور پر، دونوں کی قسمت ایک جیسی نہیں ہے، حالانکہ بناوٹ ایک جیسی ہے، انداز ایک جیسا ہے، اس کا لگانے والا ایک جیسا ہے، لیکن جب وہی اینٹ مسجد میں لگتی ہے تو وہ قابل تکریم ہو جاتی ہے، اور وہی اینٹ جب بیت الخلاء میں لگائی جائے گی تو اس کی جو عزت اور تکریم ہے اس میں زمین آسمان کا فرق آ جائے گا۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ انسان کی جو نسبت ہے وہ ہماری کن سے ہونی چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں سے، ولی اللہ سے، نیک لوگوں سے اپنی نسبت رکھیے، اپنا تعلق رکھیے، تاکہ ہماری بھی جو عزت اور تکریم ہے اس سے ہمارا واسطہ اچھے طریقے سے پڑے۔ اب آتے ہیں پتے کی بات کی طرف۔ حاتم طائی نے کہا تھا کہ میں نے 4 علم اختیار کیے، ان 4 علوم کے اختیار کرنے کے بعد میں نے سب سے چھٹکارا پا لیا۔ پوچھا گیا وہ کون سے 4 علم ہیں؟ حاتم طائی نے، معاف کیجیے گا مجھے اصل میں ویلاگ کے وقت یا اس وقت جمائیاں یا نیند کا غلبہ اس لیے ہوتا ہے کہ رات بھر کبھی آپ کو معلوم ہے کہ بجلی کا شدید ترین بحران بالخصوص ہمارے علاقے میں چل رہا ہے۔ 8 گھنٹے 18 گھنٹے لائٹ بند ہے، کبھی کسی وجہ سے کبھی کسی وجہ سے، تو اس وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا ہے، نیند پوری ہوتی نہیں ہے۔ تو میں اس کے لیے آپ سے پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حاتم طائی سے پوچھا کہ وہ کون سے 4 علوم ہیں،
تو حاتم طائی نے فرمایا کہ جو ایک علم تو یہ تھا ہے کہ جو رزق میری قسمت میں ہے وہ کم یا زیادہ نہیں ہوگا، اس لیے اس کی طلب سے میں بے فکر ہو گیا ہوں۔ دوسرا پوچھا گیا کہ دوسرا علم کیا ہے؟ تو حاتم طائی نے کہا کہ اللہ کا دیا ہوا جو حق مجھ پر ہے وہ میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں اس کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرتا۔ پھر پوچھا گیا کہ تیسرا حق کون سا ہے؟ تو کہا کہ مجھے ایک چیز ڈھونڈ رہی ہے۔ سوال ہوا کہ وہ کیا چیز تمہیں تلاش کر رہی ہے؟ تو فرمایا کہ مجھے موت تلاش، میری موت جو ہے وہ میری تلاش میں ہے، لہٰذا میں نے اس سے بھاگنا چھوڑ دیا اور میں اس سے نہیں بھاگ سکتا، مجھے یہ بھی معلوم ہے، اس لیے میں نے اس سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ چوتھا سوال کے متعلق کہا، چوتھے علم کے متعلق پوچھا گیا کہ چوتھا علم کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میرا اللہ مجھ سے باخبر رہتا ہے، چنانچہ میں نے اس سے شرم رکھی اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ یعنی آخری کے حوالے سے مجھے ابھی ایک چوتھے علم کے حوالے سے ایک مثال یاد آئی کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے پاس 4 افراد آئے کہ حضرت ہمیں اپنا مرید کر لیجئے اور خلافت بھی عطا فرما دیجئے، کچھ عطا فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو کہا کہ اس کو خلافت دے دی فوراً، اور باقی 3 جو تھے وہ پرانے تھے، حالانکہ ان کے خدمتگار، لیکن وہ تکتے رہ گئے۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ حضور یہ کیا؟ جس شخص کو آئے ہوئے ابھی چند لمحے یا چند کچھ عرصہ ہوا، اس کو آپ نے سب کچھ نواز دیا، اور ہمیں ایک عرصہ ہو گیا آپ کی خدمت گزاری کرتے ہوئے، اور ہمیں سوائے مرید بنانے کے کچھ عطا نہیں فرمایا۔ تو آپ نے کیا کیا کہ 4 کبوتر لے کر چاروں کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا کہ جاؤ ایسی جگہ ان کو ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ کافی عرصے کے بعد وہ چاروں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو جو وہ 3 پرانے مرید تھے وہ تو کبوتروں کو ذبح کر کے لے آئے تھے۔ ان سے پوچھا کہاں ذبح کیا؟ کسی نے کہا کہ میں پہاڑ کے پیچھے گیا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں تھا، لہٰذا میں نے وہاں پر ذبح کر دیا۔ کسی اور نے کوئی اپنا جواب دیا کہ میں نے فلاں جگہ ذبح کیا۔ لیکن وہ جس کو فوراً آپ نے نوازا تھا، اس سے پوچھا کہ بھئی تم نے، وہ جو تھا وہ زندہ لے آیا کبوتر، اس سے کہا کہ یہ تم زندہ کیوں لے کر آ گئے؟ تو عرض کی کہ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ ایسی جگہ جا کر ان کبوتروں کو ذبح کرنا جہاں پر تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لہٰذا میں مشرق مغرب شمال جنوب جہاں پر بھی گیا، جس مقام پہ گیا وہاں میں نے اللہ کو موجود پایا۔ اس لیے میں، چونکہ آپ کی شرط تھی کہ آپ کو کوئی نہ، جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن میں نے دیکھا کہ ہر جگہ مجھے اللہ دیکھ رہا تھا، لہٰذا میں زندہ واپس لے آیا۔ تو آپ نے ان تینوں کو اور بقیہ مریدین کو فرمایا کہ دیکھا تم نے، یہ ہے اس قابل یا اس لائق، اس لیے میں نے اس کو سب کچھ عطا فرما دیا۔ تو آج آپ اندازہ کر لیں کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مسجد میں 100 روپے دینے سے کنی کتراتے ہیں، جبکہ ہم ہزاروں روپے اپنے لاو و لعب میں پان، گٹکا، چھالیاں، سگریٹ، دیگر معاملات میں خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ مسجد میں ہمیں 10 روپے دیتے ہوئے جو ہے وہ شرم کیا، بلکہ میں کھلے الفاظ میں کہوں گا کہ موت آتی ہے۔ اسی طرح مسجد میں ہم آدھا گھنٹہ بیٹھنے سے کنی کتراتے ہیں، جبکہ موبائل پر یا دیگر ذرائع سے ہم اپنی پسند کی چیزیں دیکھنے میں 2 گھنٹے ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اور اسی طریقے سے فضول گفتگو میں ہم آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں، 2 گھنٹے لگا دیتے ہیں بحث مباحثے میں، جس کا نہ کوئی حاصل نہ وصول ہوتا ہے، لیکن کسی نیک بات، اچھی بات کو سننے کے لیے 10 منٹ ہم وقت نہیں دے پاتے۔
لہٰذا کوشش کریں کہ نیک بننے کی کوشش کریں، نیک لوگوں سے نسبت رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں پیدا کرنے اور آسانیاں ہمارے لیے خود ہم آسانیاں ہمارے لیے پیدا ہوں اور ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔